آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 260 معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دہم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ جسمانی معراج کے منکرین کی دوسری قسم، حصہ سوم۔ واقعہ معراج کی اہمیت صرف اسی قدر نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان بلکہ ان سے بھی ماورا اپنی قدرت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کروایا، بلکہ اس میں ستم رسیدہ اہل اسلام کے لیے بھی ایک مجدہ ہے کہ شب غم اب سحر آشنا ہونے والی ہے۔ تمہارا آفتاب اقبال ابھی طلوع ہوا چاہتا ہے، شرق و غرب میں تمہاری ستوت کا ڈنکا بجے گا، لیکن مسنت اقتدار پر متمکن ہونے کے بعد اپنے پروردگار کو فراموش نہ کرنا، اس کی یاد اور اس کے ذکر میں غفلت سے کام نہ لینا، اور اگر تم نے نشہ حکومت سے بدمست ہو کر نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو پھر ان کے ہولناک نتائج سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ دیکھو، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے فرعون کی غلامی اور ظلم و ستم سے نجات دی، بحر احمر کو ان کے لیے پایاب کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جابر دشمن کو سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں، لیکن جب انہیں عزت و وقار بخشا گیا تو وہ اپنے مالک حقیقی کے احکام سے سرتابی کرنے لگے اور اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کو اپنا شعار بنا لیا، تو ہم نے ان پر ایسے سنگ دل دشمن مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے مقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی عبرت آموزی کے لیے واقع معراج کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یمن و برکت سے لبریز اس سفر سے جب واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے سفر کے حالات اور مشاہدات سے اپنی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی صاحبزادی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ فرمایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ صبح و سویرے وہ حرم شریف میں جا کر اس سفر کے واقعات اپنی قوم کے سامنے بیان کریں گے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب کریم کی بے کراں قدرتوں کی کیا شان ہے اور اس بندے کا اپنے معبود برحق کے دربار میں کیا مقام ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازرہ شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا پلو پکڑ لیا اور بولی، اے میرے ابن ام، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ نے یہ واقعات انہیں سنائے تو یہ آپ کی تکذیب کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن چھڑایا اور حرم شریف کی راہ لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نور کی ایک شعاع چمکی کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور میں سجدے میں گر گئی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے۔ میں نے اپنی لونڈی نبع نامی کو کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ نبع وہاں پہنچی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انبوہ کیے ہوئے ہیں، ان میں مطعم بن عدی اور ابو جہل بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سیاحت ملکوت السماوات والارض کے واقعات سنائے کہ رات کو مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں مسجد اقصی میں انبیاء سابقین بھی جمع ہو گئے، میں نے سب کی امامت کروائی، ان تمام انبیاء نے میرے اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو مشرکین نے شور مچا دیا، کچھ سیٹیاں بجانے لگے، کچھ تالیاں پیٹنے لگے، بعض اپنے سروں پر ازرہ تعجب ہاتھ دھرے حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ اچانک مطعم بن عدی بولا، کیا آج تک جو باتیں آپ کرتے تھے وہ عام فہم تھی، لیکن جو بات آپ نے آج کہی ہے اس نے تو ہمیں لرزا کر رکھ دیا ہے، ہم کیسے باور کر لیں کہ جو مسافت طے کرنے کے لیے جاتے ہوئے ہمارا 1 مہینہ اور واپسی پر بھی 1 مہینہ صرف ہوتا ہے، حالانکہ ہم تیز رفتار سانڈنیوں پر سوار ہوتے ہیں، اس طویل مسافت کو اپنے رات کے قلیل عرصے میں طے کر لیا اور راتوں رات واپس بھی پہنچ گئے، لات و عزا کی قسم، ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ مطعم کا یہ ترش رویہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے مطعم، اپنے بھتیجے کے ساتھ جو گفتگو تم نے کی ہے وہ ازحد ناپسندیدہ ہے، تو نے ان کا دل دکھایا ہے،
اور انہیں جھٹلایا ہے۔ غور سے سنو، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھ پڑے، کہنے لگے تمہارا ذہن کیا اس انہونی بات کو تسلیم کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایسی باتوں کو بھی صحیح مانتا ہوں جو اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات اور دن میں کئی بار آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ماننے میں مجھے کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ مشرکین نے اب طرح طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تاکہ کہیں اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ انہیں علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بیت المقدس کبھی تشریف نہیں لے گئے۔ انہوں نے مسجد اقصی کے دروازوں، کھڑکیوں، چھت کے شہتیروں، کڑیوں کے بارے میں سوالات کی بھرمار کر دی۔ کہنے لگے بھلا بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں اور کس کس سمت میں ہیں؟ کھڑکیوں کی تعداد کیا ہے؟ ان کا محل وقوع کیا ہے؟ محراب کہاں ہے؟ اس کی وضع قطع کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درمیانی پردے اٹھا دیے گئے، مسجد اقصی دکھائی دینے لگی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ان کے سوالوں کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ جب سارے سوالات کے بالکل صحیح جوابات انہیں مل گئے تو وہ ہٹ دھرم کہنے لگے کہ بے شک ولید بن مغیرہ نے ان کے بارے میں صحیح کہا ہے کہ یہ بڑے جادوگر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جواب کو سن کر بلند آواز سے نعرہ لگاتے، فرماتے اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نبع کہتی ہیں کہ میں نے اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام الصدیق رکھ دیا ہے۔ نبع کہتی ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الصدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنے اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔